درس التحدیدات والتنبیہات للأعداء والکفار والمشرکین، سورۃ التوبہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى ولا يرى هؤلاء المنافقون أنهم يفتنون أي يختبرون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، أي لا يتوبون عن ذنوبهم الصالفة ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم۔ اب اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں منافقین کو کہ اولا یرون، یہ کیا نہیں سمجھتے، نہیں دیکھتے، انہم یفتنون فی کل عام، ہر سال میں ان کو ایک دفعہ یا دو دفعہ آزمائش آتی ہے، لیکن ثم لا یتوبون، پھر یہ اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ مستقبل سنوارنے کے لیے سوچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب قرآن کی کوئی آیت مبارک اترتی ہے تو یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ اگر پتہ لگ جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو بس یہ بھاگ جاتے ہیں۔ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا چونکہ ایسی قوم ہے جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے۔ مفسر نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولا یری هؤلاء المنافقون، کیا یہ منافق نہیں دیکھتے، کیا معنی نہیں سمجھتے، نہیں تدبر کرتے، انہم یفتنون، یہ دو دفعہ سال میں ایک دفعہ ان پر آزمائش آتی ہے کہ پھر تو سمجھ جائے لیکن نہیں سمجھتے۔ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، یعنی لا يتوبون من ذنوبهم الصالفة ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم، نہ تو ماضی کے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں اور نہ مستقبل کی اصلاح کرتے ہیں۔ قال مجاہد یختبرون بالسنۃ والجوع، ان پر جو سال میں امتحان آتے تھے، کیا معنی، کبھی قحط بڑھ گئی، بھوک آ گئی۔ وقال قتادہ بالغضب فی السنۃ مرۃ او مرتین، یا ایک سال کے اندر غزوہ ایک یا دو پہ شاید منافق نہیں جاتے، کھل جاتا ان کا نفاق۔ وقال شریک عن جابر عن الجوفی عن ابی الزہا عن حذیفہ قولہ
اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين قال كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين ويضل بها في عام من الناس كثير. ہم ہر سال سنتے ہیں ان کا ایک جھوٹ یا دو جھوٹ، اس کا نتیجہ یہی نکلتا کہ بہت سارے لوگ اس جھوٹ کا شکار ہو کر بھٹک جاتے. رواہ ابن جریر وفی الحدیث انس لا یزداد الامر الا شدتا ولا یزداد الناس الا شحا وما من عام الا والذی بعدہ شر عنہ. ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمان ہے کہ لا یزداد الامر، ہر حکم جو ہے اس میں اور شدت آتی جا رہی، ولا یزداد الناس، لیکن لوگ بھی نعوذ باللہ اپنے بخل میں بڑھتے جا رہے ہیں. وما من عام الا والذی بعدہ، جو سال گزرتا ہے اس کے بعد آنے والا وہ پہلے سے بھی بدتر ہوتا ہے. سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم وقولہ، میں نے حضور پاک سے سنا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. هذا أيضا إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله، یہ منافقین جب دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ حضور پاک پہ آیت اتری ہے، نظر بعضهم إلى بعض أي تلفت، ادھر ادھر دوڑاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اشارے سے پوچھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں دیکھا تو نہیں. هل يراكم من أحد ثم انصرفوا ويتولوا عن الحق وانصرفوا عنه، حق سے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. وهذا حالهم في الدنيا لا يسبقون عند الحق ولا يقبلونه ولا يفهمونه. یہ دنیا میں ان کا حال ہے، نہ حق سنتے ہیں نہ جمتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. کا قولہ تعالی فما لهم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہو گیا ان کو کہ قرآن سے یہ بھاگتے ہیں، نصیحت سے یہ بھاگتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورا، جیسے کہ کوئی گدھا ڈرا ہوا بھاگتا ہے، شیر سے بھاگتا ہے، یہ بھی ایسے بھاگتے ہیں. وقوله تعالى فما للذين كفروا شركاء عن اليمين وعن الشمال عزين. یہ ایک کبھی دائیں کبھی بائیں پھرتے ہیں. مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ حق پہ نہیں رہتے بلکہ باطل کی طرف پھر جاتے ہیں. ایسے یعنی انہم یتفللون یمینا و شمالا قلوبا من الحق، حق سے بھاگنے کے لیے کبھی دائیں کبھی بائیں، وذہابا الی الباطل، اور باطل کی طرف جانے کے لیے. اس لیے اللہ نے فرمایا ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم، جیسے اللہ نے فرمایا ثم اذاقوا عذاب اللہ قلوبہم، عذاب اللہ قلوبہم بأنہم قوم لا یفقہون. جب وہ بھٹک گئے اللہ نے بھی ان کو گمراہی میں ڈال دیا، اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جو دین کو سمجھتے نہیں. لا يفهمون بالله كتابه ولا يصدون عن فهمه ولا يريدونه بل هم في شغل عنه ونفور منه ولهذا صاروا الى ما صاروا اليه. یعنی نہ تو یہ اللہ کے خطاب کو سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے معاملات میں لگے رہیں اور حق سے نفرت کرتے ہیں، اور جب حق آتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی جہنم. اب فرماتے ہیں جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم. یقول تعالی ممتنا علی المؤمنین بما ارسل الیہم رسولا من انفسہم من جنسہم وعلی لغتہم کما قال ابراہیم علیہ السلام. اب اس آیت میں اللہ اپنے بندوں پر احسان دکھاتے ہیں
کہ میں نے تمہاری جنس سے رسول بھیجا اور تمہاری زبان بولنے والا، لغت بولنے والا پیغمبر بھیجا. جیسے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ان میں سے رسول بھیج. وقال تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تاکہ اللہ نے احسان فرمایا کہ رسول کو ان کی جنس میں سے بھیجا. وقال تعالی قد جاءکم رسول من انفسکم اے منکم وبلغتکم، اللہ نے تم میں سے پیغمبر بھیجا، تمہاری جنس میں سے پیغمبر بھیجا، تمہاری لغت بولنے والا پیغمبر بھیجا. كما قال جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه بالنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى ان الله بعث فينا رسولا منا. جیسے کہ جعفر بن ابی طالب نے نجاشی بادشاہ کے سامنے، اور اسی طرح مغیرہ ابن شعبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے قاصد بن کے کسرا کو فرمایا تھا کیا کہ ان اللہ بعث فینا رسولا منا. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم میں سے پیغمبر بھیجا، نعرف نسبہ وصفتہ ومدخلہ ومخرجہ وصدقہ وامانتہ وذکر الحدیث، کہ اللہ نے ہماری جنس سے پیغمبر کو بھیجا جس کے خاندان کو ہم جانتے ہیں، آپ کی صفات کو ہم جانتے ہیں، آپ کا آنا جانا جانتے ہیں، آپ کے صدق و امانت کو جانتے ہیں. پھر ایسے رسول سے انکار کرنا کتنی بڑی بدقسمتی ہے. اس کے بعد آتا ہے قال سفیان بن عیینہ جاء محمد النبی فی قولہ لقد جاءکم رسول من انفسکم قال لم يصبوا شيء من ولادة الجاهلية وقال خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاء. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے پیغمبر بھیجا اور پیغمبر ایسی شان والے ہیں جن کو کسی قسم کی نجاست نے ٹچ بھی نہیں کیا، جاہلیت کے اثرات قریب بھی نہیں آئے، بلکہ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے نکاح سے پیدا فرمایا ہے اور اللہ نے میری نسل کو بھی گناہوں سے پاک رکھا ہے. یعنی صرف حضور کے والدین نہیں بلکہ جتنی اوپر نسلیں ہیں ان سب میں کفر تو ہے لیکن گناہ ہوئے نہیں. وقد وصل هذا من وجه آخر كما قال الحافظ ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرازي في كتابه التفاضل بين الراوي والواعي. ان کی کتاب ہے کہ فرق راوی میں اور یاد کرنے والے. اس میں لکھا حدثنا ابو احمد یوسف بن ہارون زیاد قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال اشهد على ابي حدثني عن ابي عن جدي علي. کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ روایت مجھے میرے والد نے کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الى ان ولدنی ابی و امی ولم یمسنی من صفاح الجاہلیت شیء. اس حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میرا نسب جو حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے، حضرت آدم سے لے کر میرے ماں باپ تک میری اس کڑی میں کسی نے گناہ نہیں کیا، کسی نے زنا نہیں کیا، کوئی جاہلیت والی بو نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایسے نسب میں پیدا کیا کہ جو خالص نکاح سے ہے، حرام سے نہیں ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم عزیز علیہ ما عنتم
أي يعز عليه الشيء الذي أعطى أمته ويشق عليها، جو تم لوگوں پہ مشقت کی بات ہو، شدت کی بات ہو، وہ حضور پہ بڑی گرا گزرتی ہے، گرا ہے۔ عزیز ما عنتم، جو جس میں تم مشقت میں پڑو، اس کو حضور کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے۔ من ترکن عنہ انہو قال بعثت بالحنیفیت السمحہ، اللہ نے مجھے دین حنیف عطا فرمایا، اعتدال والا دین، رحمت والا دین۔ وفی الصحیح ان ھذا الدین یسر، اللہ پاک نے جو دین مجھے دے کے بھیجا اس میں آسانی ہی آسانی ہے۔ وشریعت کلھا سہلۃ سمحۃ، اور پوری شریعت جو ہے وہ آسان بھی ہے، اس کے اندر خیر بھی ہے۔ سمحۃ کاملۃ بصیرۃ علی من یسرھا اللہ تعالی علیہ، جس پہ اللہ نے آسان کر دی۔ میرا دین بھی آسان، میری شریعت بھی آسان۔ حریص علیکم ای علی ہدایتکم، ہم نے ایسا پیغمبر بھیجا جو تمہاری ہدایت کے لیے کوشاں ہے، حریص ہے کہ کسی طرح تمہیں ہدایت پہنچے۔ وَوُصُولِ النَّفْعِ الدُّنْیَوِی وَالْأُخْرَوِی إِلَیکُم، اور دنیا اور آخرت کے نفع جو ہے وہ میری امت کو بھی دے، اس کے لیے حضور کتنا کوشاں ہے۔ وقال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحلبي حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد البقري حدثنا سفيان بن عيينة القطر عن أبي الطفيل عن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما۔ حضرت ابی ذر نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک نے ہمیں ایسے کامل دین پہ چھوڑا ہے کہ اگر آسمانوں کی فضا میں کوئی پرندہ اڑتا ہے، اپنے پر پھیلاتا ہے، اس کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ۔ قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يطلب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم۔ حضور پاک جو چیزیں جنت کی طرف قریب کرنے والی ہیں، جہنم سے دور کرنے والی ہیں، وہ ساری بیان فرما دی کہ یہ چیزیں تمہیں جنت کے قریب کریں گی اور جہنم سے دور کریں گی۔ وقال الامام احمد حدثنا قطن قال حدثنا مسعودی حسن سعد عن عبدة الحامل العضلي عن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يحرم حرمة الا وقد علم انه سيطلع منكم مطلع الا واني آخذ بحجتكم ان تحافظوا فی النار کتحافظ الفراش والذباب۔ حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو، اللہ نے اگر کوئی چیز حرام کی ہے تو تیرے نفع کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سے مطلع فرما دیا ہے۔ فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر جہنم کے کنارے سے کھینچنا چاہتا ہوں اور تم جہنم کی آگ میں پڑنا چاہتے ہو، جیسے پروانے آگ میں پڑتے ہیں یا مکھیاں پڑتی ہیں۔ لہذا حضور تو اتنے مہربان ہیں اور ایسا اللہ نے ہمیں شان والا نبی عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ واللہ اعلم۔